الحمدللہ الواحد الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار وآلہ الطیبین الاطہار وصحابتہ المہدیین الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اما بعد۔ صدیق عکس حسن و جمال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق عکس حسن و جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیائے شمع کمال محمد است، حیدر بہار چمن خصال محمد است، معاویہ فدائے اہل و عیال محمد است، حسنین حسن و حسین جگر گوشہ و آل محمد است صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم۔ مجھ سے قبل علماء کرام، نبیوں اور رسولوں کے بعد کائنات کی عظیم ترین ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اپنے اپنے انداز میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے۔ میں اپنے استاذ مکرم اور اپنی جماعت کے جید علماء کرام کی موجودگی میں محض حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ وہ کوشش کروں گا کہ وہ پہلو جو علماء کرام نے ایک طالب علم کے لیے چھوڑ دیے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ بخاری مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص آیا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب قائم ہوگی؟ سونے نبی نے دریافت کیا، تو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے، قیامت کی تو نے تیاری کیا کی؟ اس نے کہا، کوئی خاص تیاری نہیں کی، صرف یہ جانتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، پھر خوش ہو جا، المرء مع من حب، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اس بات کو ہم نے سنا تو ہم بڑے خوش ہوئے، اس لیے کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ ابو بکر اور عمر سے بھی محبت کرتے تھے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت، گویا ابو بکر سے محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت اور رسول اللہ کی معیت کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کے محبوبوں کے ساتھ جنت کی معیت اور قربت کی علامت، دلیل اور پیش گوئی۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، امن الناس بر مولائے ما، کلیم اول بر سینائے ما، ہمت او کشت ملت را چوں اب، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے
کہ جن سے بڑھ کر اللہ کے رسول کے ساتھ تعاون کرنے والا، احسان کرنے والا کائنات میں اور کوئی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق وہ ہیں جن کی ہمت نے ملت اسلامیہ کے لیے اس طرح کا کردار ادا کیا جس طرح سوکھی کھیتی کے لیے بارش اور بادل کرتے۔ جانتے ہو ابوبکر کون تھے؟ ہر حال میں ثانی اسنین، ثانی اسلام وہ تھے، ثانی غار وہ تھے، ثانی بدر وہ تھے، اور اللہ کی نبی کی قبر مبارک کے اندر بھی ثانی وہی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق جنہیں صدیق اکبر کہا جاتا ہے، حضرات صدیق محض ایک لقب نہیں ہے، عظمت کا، فضیلت کا، عزت کا، تکریم کا، عرفائیت و اشرفیت کا ایک بلند مقام۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے، بغیر نماز کے مسلمانی کاہے کی، اور ہر ایک یہ جانتا ہے کہ جب تک نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ کے اندر ایک دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور سیدھا راستہ وہ ہے جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ بھائی بیٹھ جاؤ بیٹا، میں ڈسٹرب ہوں نہ کھچو، نہ کھچیے، یعنی کہ کوئی گل نہیں، لیکن گل تو سمجھ لیجیے نا، ایک دوسرے پیار میں بندہ کر لیے۔ صراط مستقیم وہ ہے جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے؟ خود اللہ رب العزت سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں فرماتے، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیہم، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ان لوگوں کا ساتھی بنے گا جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ جانتے ہیں انعام کن پر ہوا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے نیکیاں کرنے والے اور تقوی میں پختہ۔ یہاں اللہ رب العزت نے 4 قسم کے لوگوں کو بیان کیا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر نبی اور رسول، دوسرے نمبر پر صدیق، تیسرے نمبر پر شہداء، اور چوتھے نمبر پر صلحاء عظام۔ نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد کائنات میں اگر کسی کا مقام ہے تو وہ صدیقین کا ہے۔ ہر نبی کے صدیق، جس طرح ہمارے نبی محترم، نبی مکرم ساری کائنات کے نبیوں اور رسولوں میں سب سے افضل اور اشرف ہے، اسی طرح آپ کے صحابہ کرام دوسرے تمام نبیوں اور رسولوں کے صحابہ سے افضل۔ میں نہیں کہتا، تفسیر حسن عسکری میں ہے ایک لمبی روایت کہ اللہ رب العزت نے ایک نبی سے کہا، ان آل محمد افضل آل النبیین وان اصحاب محمد افضل اصحاب المرسلین، کہ لوگوں، اے انبیاء کرام، میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل تمام نبیوں کی آل سے بہتر، اور میرے نبی کے صحابہ تمام نبیوں اور رسولوں کے صحابہ سے بہتر ہے۔ اگر سارے صحابہ کرام دیگر انبیاء اور رسول کے صحابہ سے بہتر ہیں تو گویا آپ کے جو صدیق ہیں وہ بھی تمام نبیوں اور رسولوں کے صدیق سے بہتر ہے، اس لیے ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ایک روایت بھی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا ما طلعت الشمس ولا غربت علی احد افضل من ابی بکر
इल्ला यकूना नबिया। याद रखो, सूरज जब से पैदा हुआ है तब से किसी ऐसे शख्स पर न तलू हुआ है न गुरूब हुआ है जो अबू बकर से अफजल हो, सवाए नबियों के रसूलों के। यानी अबू बकर नबियों और रसूलों के बाद सबसे अफजल है। और हम ये समझते हैं कि सिद्दीक इसलिए है कि जिस तरह इमाम जलालुद्दीन सयूती ने तारीखुल खुलफा में लिखा, या इब्ने असाकिर ने लिखा, या दीगर रवायात में है कि जब आप मेराज पर गए तो जिब्रील से कहा, ए जिब्राईल, जब मैं जाके लोगों को बताऊंगा कि मैंने एक ही रात में मस्जिद हराम से बैतुल मक़दस तक, मस्जिद अक़सा तक और फिर मस्जिद अक़सा से आसमानों की सैर करते हुए सिदरतुल मुंतहा तक सफर किया है, तो लोग तो मेरी बात नहीं मानेंगे, इनकार करेंगे। तो जिब्रील ने कहा, अबू बकर तुम्हारी तस्दीक करेंगे, अबू बकर तस्दीक करेंगे, अबू बकर तस्दीक करेंगे। और फिर कायनात ने देखा, चश्मे कायनात ने देखा कि जब प्यारे नबी ने आकर हतीम के पास बैठकर लोगों को मेराज के सफर के बारे में बताया, तो मक्के वालों ने आपका मजाक उड़ाया, आपका ठट्ठा किया, तमस्खुर का निशाना बनाने की कोशिश की। ऐसे में अबू बकर तशरीफ लाए तो अबू जहल ने कहा, ए अबू बकर, बताओ कोई शख्स है जो मक्के से चले एक ही रात में बैतुल मुकद्दस तक और फिर वहां से वापस भी आ जाए? कहा, हजरत अबू बकर सिद्दीक चौंके। कहा, यह कहा किसने है? कहा, तुम्हारे साहिब ने कहा है। कहा, अगर उन्होंने कहा है, और कुर्बान जाइए अबू बकर के, एक लम्हे के लिए नहीं सोचा, फौरन बेसाख्ता कहा, अगर उन्होंने कहा है तो सच कहा। इसलिए तुम इस बात पे हैरान हो रहे हो। हमने तो इससे भी बड़ी बात उनकी मान ली कि वो कहते हैं कि आसमानों से फरिश्ता वही लेकर मुझ पर आता है। आमतौर पर यही है कि तस्दीक की अबू बकर ने मेराज की, इसलिए सिद्दीक कहा जाता है। लेकिन सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की रवायत, एक मामले में चंद साथियों के दरमियान में कुछ शक्ल रंजी हो गई, सोने नबी तक बात पहुंची, तो आपने जलाल की कैफियत में कहा, लोगों, जब मुझे नबी बनाकर मबऊस किया गया तो लोगों ने कहा, कज़्ज़ब्ता, तू झूठ बोलता है। लेकिन अबू बकर था जिसने कहा, सदक्ता, तू सच बोलता है। और सिर्फ यही नहीं कहा, ववासानी बेनफ्से ही व माल ही, अपने नफ्स के, अपनी जान के जरिए से, अपनी माल के जरिए से मेरी मदद की। और फिर जलाल ही की कैफियत में कहा, फहल अंतुम तारिकूली साहिबी साहिबी, क्या तुम मेरी खातिर मेरे साहिब को नजरअंदाज नहीं कर सकते? 2 बार कहा। और रावी कहते हैं, अल्लाह के नबी के जलाल भरे इन कलिमात के बाद फिर किसी को जुर्रत नहीं हुई कि अबू बकर के बारे में कोई हरफ भी कह सके। यह है तस्दीक अबू बकर की। और सिर्फ यही नहीं, रियाजुन नुज़रा मुहिब तबरी की हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक लंबा खुतबा है, मुसज्जा मुकफ़ा अल्फाज पर मबनी। वहां वो ये कहते हैं, कुंता अव्वलुल कौम इस्लामन व अखलसहुम ईमानन व अशद्दहुम यकीनन। ए अबू बकर, तुम वो है जो कौम में, मुसलमानों में सबसे पहले इस्लाम लेकर आया। तुम वो है जो ईमान में सबसे बढ़कर मुखलिस है। तुम वो है जिसका यकीन सबसे ज्यादा मजबूत है। और फिर उसके बाद कहा कि जब लोगों ने अल्लाह के नबी की तकज़ीब की, तू था जिसने तस्दीक की। फसम्मकल्लाहु तंजीलन सिद्दीका अल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही अल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सद्दक़ बिही अंत अबू बकर अंत अबा बकर।
کہا تو وہ ہے جب لوگوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلانے کی کوشش کی تو تھا جس نے ان کی تصدیق کی، چنانچہ اللہ نے آسمانوں سے تیرا لقب صدیق نازل کیا، اس لیے کہ قرآن پاک میں کہا الذی جاء بالصدق، کہ ایک وہ ہستی ہے جو سچائی کے ساتھ نازل ہوئی، اس سے مراد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایک وہ ہے جس نے ان کی تصدیق کی، وصدق بہ، وہ کوئی اور نہیں ابو بکر تو ہے تو ہے تو۔ کشف الغمہ کے الفاظ حضرت زین العابدین امام باقر کے والد، امام جعفر صادق کے دادا محترم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے زین العابدین کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ آپ ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اتسأل عن الصدیق، کیا تو صدیق کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ اس نے کہا تقول له الصدیق، آپ بھی صدیق کہتے ہیں؟ حضرت زین العابدین نے کہا سکلت کا امو کا قد سماہ خیر منی اللہ ورسولہ والمہاجرون والانصار، میں ہی نہیں مجھ سے بہتر ہستیاں اور ذاتیں صدیق کہتی ہیں۔ اللہ نے صدیق کہا، رسول اللہ نے صدیق کہا، مہاجرین نے صدیق کہا، انصار نے صدیق کہا۔ من لم یقل لہ الصدیق فلا صدق اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو ابو بکر کو صدیق نہیں کہتا اللہ اس کی نہ دنیا میں تصدیق کرے نہ آخرت کے اندر تصدیق کرے۔ اور اسی کشف الغمہ کے اندر جلد دوم صفحہ 244 پر ہے، امام باقر سے ایک شخص نے سوال کیا، کہا ان حلیت السیوف، یہ جو تلواریں ہیں ان کو مرصع کیا جاتا ہے بالخصوص دستوں کو سونے کے ساتھ، چاندی کے ساتھ، جواہرات کے ساتھ، تو کیا تلواروں کو مرصع کرنا جائز ہے؟ حضرت امام باقر نے ارشاد فرمایا لا باسا فقد حل ابو بکر الصدیق سیفہ، کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کو مرصع کیا تھا، اس نے بھی یہی کہا تقول له الصدیق، اپنے صدیق کہتے ہیں۔ فوسب وسبا واستقبل القبلہ، حضرت امام باقر جلال کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، قبلہ کی طرف رخ کر کے کہا نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق، ہاں وہ صدیق تھے، ہاں وہ صدیق تھے، ہاں وہ صدیق تھے۔ من لم یقل لہ الصدیق فلا صدق اللہ یوم القیامہ، جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا اللہ اس کی قیامت کے روز تصدیق نہ کرے۔ احادیث کے اندر ہے، آپ جبل احد پہ تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ احد پہاڑ تھر تھرایا، آپ نے ارشاد فرمایا احد رک جا، تجھے نہیں معلوم کہ تجھ پر کون ہے؟ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید۔ اور صرف یہی نہیں، احتجاج طبرسی کے الفاظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی جبل حراء، ہم حراء پہاڑ پر اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، ایسے میں پہاڑ حرکت کرنے لگا تو سونے نبی نے ارشاد فرمایا کر رک جا، فَإِنَّ عَلَيْكَ لَيْسٌ إِلَّا نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ، اس لیے کہ تجھ پر ایک نبی ہیں، ایک صدیق ہیں، ایک شہید۔ تو ابو بکر سے بڑھ کر کوئی صدیق نہیں، ابو بکر اس لیے صدیق اکبر ہیں کہ آپ سے بڑھ کر کوئی صدیق نہیں، آپ سے بڑھ کر نبیوں اور رسولوں میں افضل کوئی نہیں، اشرف کوئی نہیں، اعلیٰ کوئی نہیں، ارفع کوئی نہیں۔ حضرات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، ابن عساکر نے یہ الفاظ نقل کیے لَلَيْلَةُ أَبِي بَكْرٍ وَنَهَارُهُ خَيْرٌ مِّنْ عُمَرٍ
وآل عمر کہ ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن عمر اور عمر کی آل کے تمام اعمال سے بہتر ہے، تمام اعمال سے بہتر ہے۔ کتاب السنہ عبداللہ بن احمد کی، اس میں ہے حضرت عمر فاروق کا یہ قول کہ ایک طرف ترازو کے ایک پلڑے میں ساری امت کے اعمال رکھ دیے جائیں، دوسرے پلڑے میں صرف ابو بکر کے اعمال ہوں، ساری امت کے اعمال بھی ابو بکر کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح ابن مرتویہ کے اندر ایک روایت ہے کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمانوں سے ایک ترازو اتارا گیا، ایک پلڑے میں مجھ کو اٹھا کر امت کے ساتھ مجھے تولا گیا، میں سب سے بھاری رہا، وزنی رہا، پوری امت وزن میں میرا مقابلہ نہ کر سکی۔ پھر میری جگہ پہ ابو بکر کو بٹھا کر تولا گیا تو ابو بکر کا پلڑا بھاری رہا، پھر ابو بکر کی جگہ پہ عمر کو بٹھایا گیا تو عمر کا پلڑا بھاری رہا۔ یہ جو کہا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک رات اور ایک دن عمر اور آل عمر کے اعمال سے بہتر ہے، جانتے ہیں وہ رات کون سی تھی؟ جانتے ہیں وہ دن کون سا تھا؟ رات وہ کہ روایات میں ہے اما عائشہ صدیقہ صادقہ مصدقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک رات اللہ کے نبی کے ساتھ آرام فرما رہی تھی، آسمان کے چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھا، ان گنت ستاروں کو دیکھ کر کہا کوئی ہے ایسا خوش نصیب جس کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی زیادہ ہو؟ کہا عمر ہے عمر، ان کی نیکیاں اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ اور کہا میرے بابا، کہا تمہارے بابا کی نیکیاں تو اس ایک رات کی نیکیاں ان ستاروں سے زیادہ ہیں جو انہوں نے غار ثور میں میرے ساتھ بسر کی تھی۔ حضرات جانتے ہیں یہ رات کیوں افضل ہے؟ سمجھتے ہیں یہ رات کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ سونے نبی نے ارشاد فرمایا لا تمس النار من رآنی اور من رآنی، کہ اس کو آگ چھو ہی نہیں سکتی جس نے ایمان اور لطافت کی حالت میں ایک بار مجھ کو دیکھ لیا، ایک بار۔ اور صرف یہ نہیں کہ جس نے مجھ کو دیکھا، فرمایا وہ شخص بھی جس نے مجھ کو تو نہیں دیکھا لیکن اس کو دیکھ لیا جس نے مجھ کو ایک بار بھی دیکھا ہے، اللہ نے اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ ایک بار دیکھنا، صرف ایک بار، صرف ایک بار۔ ابو بکر کے نصیبے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابو بکر وہ ہے جس نے 3 راتیں اور دن مسلسل دل جمی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ سونے نبی کے چہرہ اقدس کی زیارت کی۔ وہ چہرہ اقدس کہ جب پتہ چلا مدینہ کے ایک یہودی عالم کو کہ ایک صاحب آئے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، گھر سے نکلا مجادلے کے لیے، مباحثے کے لیے، مناظرے کے لیے، لیکن جب چہرہ اقدس پہ نظر پڑی صرف چہرے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا اور کہا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ وہ مقدس چہرہ کہ ایک اماں کو پتا چلا تیرے عزیز شہید ہو گئے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ پتا چلا تیرے بھائی شہید، کلمہ ترجیح پڑھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہا میرے سونے کے بارے میں بتاؤ، میرے نبی مکرم کے بارے میں بتاؤ۔ پھر پتا چلا بیٹے کی شہادت کا، خامد کی شہادت کا، کلمہ ترجیح پڑھ رہی، اور جب سونے کے چہرے اقدس پہ نظر پڑی تو کہا کل مصیبت بعدک جلل، سونے تیرے سونے چہرے کو دیکھا ساری مصیبتیں ختم ہو کر رکھی۔ یہ سونا چہرہ جو انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے، جو انسان کو فضیلتیں عطا کرتا ہے۔ کون ہے کائنات میں ابو بکر کے نصیبے کا مقابلہ کرنے والا کہ 3 راتیں 3 دن مسلسل دل جمی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، لطافت کے ساتھ
نظریں ابو بکر کی تھیں اور چہرہ اقدس سونے پیارے پیغمبر کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہا کہ ابو بکر کی رات کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور دن کون سا ہے؟ دن وہ ہے جس کے بارے میں حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا ان اللہ عز الدین بابی بکر یوم الردا، اللہ نے اسلام کو عزت عطا کی ابو بکر کے ایک دن کی وجہ سے، جب ارتداد کے فتنے پیدا ہو گئے تھے۔ کوئی ایک فتنہ نہیں، فتنوں کی کئی اقسام پیدا ہو گئی۔ وہ لوگ جو دین کے اندر فوج در فوج شامل ہوئے تھے، اللہ کے نبی کی وفات پر یہ سوچتے ہوئے کہ اسلام صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ منسلک تھا، الگ ہونا شروع ہو گئے۔ قبیلوں کے قبیلے برگشتہ ہونے لگے۔ کسی طرف سے زکوٰۃ کا انکار کیا گیا، کسی طرف سے، ایک طرف سے نہیں، کئی اطراف سے نبوت کے دعوے سامنے آنے لگے۔ اور صرف یہی نہیں، آپ اٹھائیں کتابوں کو، آپ کو پتا چلے کہ کئی بدبخت قبیلے ایسے تھے جو ایک دوسرے سے مل کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ ایسے میں بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو رہا تھا۔ مخلص لوگ اضطراب میں پڑ گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے کہ کیا بنے گا اسلام کا، اسلامیوں کا، اسلامی ریاست کا۔ ابو بکر تھا جو ثابت قدم رہا، استقلال کے ساتھ اللہ کے نبی کی سنت کو، طریقے کو اختیار کیے ہوئے اللہ کے رسول کے حکم سے ایک لمحے کے لیے نہیں ہٹا، نہ ذرہ بھر ہٹا، نہ ذرہ سا ہٹا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق کے اس دن کے بارے میں آپ دیکھیے دن کون سا تھا۔ آپ یوں محسوس کریں کہ ٹھٹھرتی ہوئی رات ہو، اندھیرے کے ساتھ ملبوس رات، بارش برس رہی ہے، سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی رات ہے۔ ایسے میں ایک بکری جو اپنے ریور سے بچھڑ جائے، اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہو، کسی درخت کے نیچے کھڑی ہو، کانپتی ہے۔ ایک طرف سردی کی شدت، دوسری طرف یہ دھچکا کہ کہیں کوئی بھیڑیا اس کو اچک کے نہ لے جائے۔ اس وقت مسلمانوں کی یہ صورت حالات تھی۔ اگر ابو بکر نے ثابت قدمی اور استقلال کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا تو شاید آج ہم مسجدوں میں بیٹھے ہوئے نہ ہوتے، شاید آج ہم مسلمان نہ ہوتے۔ اس دوران میں ابو بکر تھا جس نے الہ کلمت اللہ کو بلند رکھا، جس نے اپنے کردار کے ذریعے سے بتایا کہ کلمت اللہ ہی العلیٰ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ابو بکر کے ذریعے سے اللہ نے ان حالات کے اندر اسلام کو عزت عطا کی تھی۔ اس طرف اشارہ کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ مجھے آپ کے وقت کا کامل احساس، بات ہو رہی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ رہے، اللہ کے نبی کے جانتے ہیں کتنا ساتھ رہے۔ ایک طرف تو اشارہ کیا ہے نا جناب مولانا ابراہیم طارق کہ آپ نے کہا کہ ایک بھیڑیا اچک کے لے چلا تھا، لوگوں نے جب روکا چرواہے نے تو اس نے کہا آج تو مجھے روک رہے ہو، اس روز کون روکے گا جب کوئی چرواہا نہیں ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا بھیڑیا بھی بات کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، اس پر میں ایمان لایا، ابو بکر ایمان لایا، عمر ایمان لایا۔ یہ بخاری شریف کی روایت، اسی روایت کے اندر بیل کا بھی تذکرہ ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ ہر معاملے میں اللہ کے رسول نے کہا انا و ابو بکر و عمر، انا و ابو بکر و عمر، انا و ابو بکر و عمر۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں یہ محاورہ بن چکا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر۔ حضرات جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، آپ کی میت پڑی ہوئی تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، کون ہے عبداللہ ابن عباس؟ سونے نبی کے فرسٹ کزن، سگے چچا زاد۔ اسی طرح جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرسٹ کزن اور سگے چچا زاد۔ کہتے ہیں لوگ گرد گرد کھڑے تھے، عمر فاروق کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعائیں کر رہے تھے۔
ایسے میں ایک شخص نے آ کر میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی نے حضرت عمر فاروق کو مخاطب کر کے زبان حال سے کہا تیرے جانے کے بعد اب مجھے کوئی ایسا دکھائی نہیں دیتا کہ جس کو میں اپنے لیے نمونہ بنا سکوں، اور مجھے یقین تھا تو جلد ہی ہم سے جدا ہو جائے گا، اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی سے اکثر سنا، آپ فرمایا کرتے تھے دخلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر، جئت انا و ابو بکر و عمر، ذهبت انا و ابو بکر و عمر۔ اور بہار الانوار میں حضرت علی کے اس خطبے کے اندر کچھ اور الفاظ شامل کر دیے گئے ہیں، سعدت انا و ابو بکر و عمر، نزلت انا و ابو بکر و عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر۔ اور جانتے ہیں کہ یہ معیت کتنی گہری اور کتنی پکی تھی؟ جانتے ہیں کیوں تھی؟ دو باتیں ہیں، کتنی گہری اور پکی تھی اور کیوں تھی۔ اس چیز کے لیے میں صرف ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ حیثمی نے مجمع البیان کے اندر ایک روایت نقل کی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک حبشی مدینہ طیبہ میں فوت ہو گیا۔ جب اس کو دفن کیا گیا تو اللہ کے نبی نے کہا یہ اس مٹی میں دفن ہوا ہے جس مٹی سے یہ پیدا کیا گیا تھا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا، اسی میں دوبارہ لٹائیں گے اور پھر دوسری بار یہاں سے تمہیں نکالیں گے، زندہ کریں گے۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے ترجمہ مقبول اس کے حاشیے پر امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ جب کسی ماں کے رحم کے اندر اس کے بچے کا نطفہ قرار پاتا ہے تو ایک فرشتہ وہاں کی مٹی لا کر شامل کر دیتا ہے جہاں اس نے مرنے کے بعد دفن ہونا۔ ہمارے اردو میں کہتے ہیں پہنچی وہی پہ خواب جہاں کا خمیر تھا۔ اور یہی بات نقل کی ہے امام بغوی نے اس آیت کی تفسیر کے اندر، یہی بات نقل کی ہے علامہ علوسی نے اپنی تفسیر روح البیان کے اندر، یہی بات نقل کی ہے امام قرطبی نے اپنی تفسیر کے اندر۔ لیکن امام قرطبی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بھی نقل کی ہے، مستدرک حاکم کتاب الجنائز کے اندر بھی ایک حدیث موجود ہے، شعب الایمان بہقی کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت موجود ہے، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد 4، اس کے اندر امام البانی حدیث نمبر 1858 کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے جس مٹی سے وہ پیدا کیا گیا۔ حضرات ذرا بات سنیے گا، علماء کرام تشریف لائے ہمارے لیے اعزاز کی بات، میں اپنی بات کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کی حضرت ابوبکر و عمر کے ساتھ یہ جو معیت تھی، یہ جو قربت تھی، یہ جو ساتھ اور مصاحبت تھا، کیوں تھا؟ اس لیے کہ حضرت رسول کریم نے فرمایا آدمی اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے جس مٹی سے وہ پیدا کیا گیا۔ استنادی طور پر کمزور ہیں روایات کئی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ وندفن فیہا، یہ احادیث اس بات کی شواہد کے طور پر ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور ایک ہی مٹی میں دفن کیے جائیں گے۔ حضرات دیکھیے آج اللہ کے نبی کس مٹی کی چادر اوڑھ کر آرام فرما رہے ہیں، اسی چادر کے نیچے، اسی مٹی کے اندر اللہ کے نبی کے ساتھ ابو بکر ہے، اسی مٹی میں اللہ کے نبی کے ساتھ
عمر فاروق ہیں، اس سے بڑھ کر ساتھ اور قربت کیا ہو سکتی ہے؟ حدیث میں ہے اللہ کے نبی تشریف لائے مسجد نبوی میں، آخذوا بأیدیہما، اپنے ہاتھ میں ان دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، دائیں طرف ابو بکر، بائیں طرف عمر، کہا لوگو جس طرح اب دیکھ رہے ہو ھاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت والے دن بھی ہم اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ اس سے بڑھ کر معیت اور ساتھ قربت اور صحبت کیا ہو سکتی ہے؟ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غار ثور کی رات، ہجرت والی رات، جانتے ہیں ہجرت کا ساتھ کوئی چھوٹا ساتھ نہیں۔ تفسیر حسن عسکری کے الفاظ، تفسیر حسن عسکری کے الفاظ، کہا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ مکہ سے ہجرت کر جائیں، مکہ سے ہجرت کر جائیں۔ آپ ابو بکر صدیق کے گھر پہ پہنچے، جب پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا تو کہا اللہ کے نبی آپ نے کیوں زحمت کی، مجھ کو بلا لیا ہوتا۔ کہا ابو بکر معاملہ ہی ایسا ہے، میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں، جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا امرک ان تستصحب وقت، اللہ نے حکم دیا ہے ہجرت کر جاؤ، اور ہجرت کا ساتھی کسی اور کو نہیں ابو بکر کو بناؤ۔ ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ما اہلی و ولدی و نفسی و مالی الا فداک، اللہ کے نبی کیا پوچھتے ہیں؟ میرا خاندان، میری اولاد، میری جان، میرا مال، یہ تو ہے ہی آپ پر قربان کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اطلع اللہ علی قلبک ووجد فیہ ما جرا علی لسانک فجعلک منی بمنزلۃ السمع والبصر والراس فی الجسد والروح فی البدن، اللہ نے تیرے دل میں دیکھا، تیرے دل میں وہی کچھ پایا جو تیری زبان سے نکلا، تیرے اخلاص کی وجہ سے، تیرے دل اور زبان کی یکجائی کی وجہ سے اللہ نے تجھے میرے لیے اس طرح کر دیا ہے جس طرح ایک جسم کے لیے کان ہوتے ہیں، آنکھیں ہوتی ہیں، سر ہوتا ہے، اور جس طرح بدن کے اندر روح ہوتی ہے۔ جب آپ نکلے ہیں ہجرت کے لیے، سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، لیکن میں ملا حیدر عاملی کی کتاب غزوات حیدری کے وقائع دوم کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول چلے، پاؤں مبارک پہ سوزش آ گئی تو ابو بکر نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر غار ثور تک پہنچائے۔ بڑی توجیہ کر رہے تھے علماء کرام، لیکن میں درد دل سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کبھی تان و تشنیع کی زبان استعمال نہیں کی، میں نے کبھی تان و تشنیع، اور ہمارے علماء نہیں کرتے، اس لیے کہ برتن سے وہی کچھ نکلتا ہے جو برتن میں موجود، دودھ ہوگا تو وہ چھلکے گا، پانی ہوگا تو وہ چھلکے گا، کچھ اور ہوگا تو وہ چھلکے گا۔ میں صرف دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس گھوڑے کو تو پوجا جائے جس گھوڑے پر نہیں، جس گھوڑے کی نسل کے کسی ایک گھوڑے پر رسول کا نواسہ سوار ہوا تھا، اس کو تو پوجا جائے، اور جس کے کندھوں پہ رسول سوار ہوا تھا اس کو برا کہا جائے۔ یہ سوال ہے۔ اور آخرش میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، خاندان نبوت، اہل بیت، آل بیت اور صحابہ کرام کی آپس میں محبت تھی، سارے نبی کے تراشیدہ تھے، ان کو تعلیم نبی نے دی تھی، ان کی تربیت نبی نے کی تھی، کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی آپس میں ایک دوسرے کے لیے الجھنیں نہیں تھی۔ اگر الجھنیں ہوتی تو خاندان نبوت کے اندر، اہل بیت کے اندر ابو بکر و عمر عثمان کے نام کے بچوں کے نام نہ رکھے جائیں۔ میں کوئی بڑی کتابوں کا حوالہ نہیں دے رہا، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل، آپ جائیں گوگل پر شہدائے کربلا کے نام نکال لیں اور بالخصوص وکی شیعہ کو سامنے رکھیں، ان شہداء کی تفصیل پڑھیں۔ ان شہداء میں حضرت علی کے بیٹے ابو بکر کا نام ہے، حضرت حسن کے بیٹے ابو بکر کا نام ہے، حضرت حسین کے بیٹے ابو بکر کا نام ہے، حضرت قاسم بن حسین کے بیٹے ابو بکر کا نام ہے،
اور صرف یہی نہیں، حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت جعفر طیار کے صاحبزادے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھتیجے، اور صرف بھتیجے ہی نہیں، داماد۔ کون داماد؟ حضرت زینب بنت علی کے میاں، حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹی حضرت زینب، جن کے خطبات کربلا کے حوالے سے بڑے معروف، ان کے میاں عبداللہ بن جعفر اور حضرت زینب کی بیٹی کے ساتھ، حضرت زینب کے ساتھ عبداللہ بن جعفر طیار کی شادی ہوئی۔ حضرت زینب اور عبداللہ بن جعفر کے بیٹوں کا نام، ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر۔ جب میں نے کھولا یہ ویکیپیڈیا تو میں نے کہا جی نام ملتا تو نہیں کہیں اور، تو انہوں نے بتایا کہ یہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے، لیکن نام تو رکھا ہے نا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ عظیم ہستیاں تھیں، اللہ ان سے محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ سب کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرے۔ سارے کے سارے باہم شیر و شکر تھے، شکر در شیر تھے، اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔